بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 4، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہار جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت پر بڑا غرور تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ اس کے ساتھ کوئی فوج نہ بھیجی جائے۔ باغیوں کے مقابلے پر وہ صرف چند کنیزوں اور خادماؤں کے ساتھ جائے گی اور سب کو ہنستے کھیلتے گرفتار کر کے لے آئے گی۔ لیکن ملکہ حیرت نے اس کی یہ بات نہ مانی۔ زبردستی ایک بڑی فوج اس کے ساتھ کر دی۔ بہار جادوگر اس وقت تو ان سب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی، مگر جب ماہ رخ کا لشکر اس سے 5 کوس کے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے فوج کو وہیں ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ جب ڈیرے خیمے کھڑے کر دیے گئے تو اس نے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ سب وہیں قیام کریں اور خاموشی کے ساتھ اس کی واپسی کا انتظار کریں۔ سردار حکم کی تعمیل پر مجبور تھے، چپ ہو کر رہ گئے۔ بہار جادوگر ایک طلسمی مور پر سوار ہو کر تنے تنہا ماہ رخ کے لشکر کی طرف چل دی۔ ادھر ماں جبیں کا دربار لگا ہوا تھا، وہ تخت شاہی پر سر پر تاج رکھے بیٹھی تھی۔ دائیں جانب اس کی مصاحب خاص دل آرام کھڑی تھی۔ ارد گرد کئی کنیزیں کھڑی مورچھل ہلا رہی تھیں۔ دائیں جانب شہزادہ اسد سپہ سالار کی وردی پہنے جڑاؤ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے جنگجو سرداروں کی قطار تھی۔ تخت کے بائیں جانب ملکہ ماہ رخ، ملکہ فرمانیہ، امرو، مہتر قیران، برق فرنگی، زرغام اور جان سوز کی کرسیاں تھیں۔ ان کے پیچھے جادوگروں کی فوج کے سرداروں کی قطار تھی۔ حملہ آور لشکر کی انہیں اطلاع مل چکی تھی۔ وہ اس سے مقابلہ کرنے کے انتظامات پر غور کر رہے تھے۔ اس بات پر سب کو حیرت تھی کہ دشمن ان سے 5 کوس کے فاصلے پر کیوں رک گیا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی، دشمن لشکر کی طرف سے ایک جادوگرنی مور پر سوار چلی آ رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی امرو بولا، اچھا ہم چلے۔ یہ کہہ کر اس نے عیار شاگردوں کو اشارہ کیا۔ وہ سب چھلانگے مارتے اس کے پیچھے لشکرگاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیے۔ ماہ رخ، اسد اور ملکہ فرمانیہ نے باہر نکل کر اپنے اپنے لشکروں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور سرداروں کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اپنی فوج کی اگلی صف سے گزر کر وہ زیادہ دور نہ پہنچے تھے کہ سامنے کے ایک ٹیلے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ ٹیلے کی چوٹی پر ایک بے حد خوبصورت جادوگرنی زرق برق لباس پہنے ایک مور پر سوار مسکراتی ہوئی انہیں گھور رہی تھی۔ مور نے اپنی دم پھیلا رکھی تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے نیلگوں پر اور ان پر بنے ہوئے رنگ برنگے بوٹے ایک دلکش پھلواری کا منظر پیش کر رہے تھے، اور اس پھلواری میں بیٹھی ہوئی جادوگرنی بہار کی دیوی لگ رہی تھی۔ اس کی سج دھج اور مسکراتا ہوا خوبصورت چہرہ دیکھ کر ماہ رخ وغیرہ کے دل سے دشمنی اور جنگ کا خیال جاتا رہا، مگر ابھی وہ یہ طے نہ کر پائے تھے کہ اس پر اسرار اور اجنبی عورت سے کیا سلوک کریں کہ ایک بارگی اس نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو جھٹک دیا۔ بھینی بھینی خوشبو کی ایک لپیٹ سے اس کے بالوں سے نکلی اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہر طرف پھیل گئی۔ ماہ رخ، اسد، ملکہ فرمانیہ اور ان کے ساتھیوں کو اس خوشبو نے مست کر دیا۔ ان کی فوج کے لوگ بے خود ہو کر چلانے لگے، بہار آئی، بہار آئی۔ بہار جادوگر نے یہ رنگ دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے مور کو پیچھے گھمایا اور آہستہ آہستہ واپس جانے لگی۔ خوشبو کی لپیٹیں اڑ اڑ کر ماہ رخ کے لشکر کو اور بھی محصور کرنے لگیں۔ وہ سب کچھ بھول کر دیوانہ وار بہار جادوگر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک کشادہ میدان میں پہنچ کر بہار جادوگر پھر کھڑی ہو گئی۔ اس مرتبہ اس نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سارا میدان ایک خوبصورت باغ میں تبدیل ہو گیا۔ پھلوں سے لدے ہوئے درخت 4 سو نظر آنے لگے۔ چپے چپے میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے لہلہانے لگے۔ ایک ایک کر کے ماہ رخ کا سارا لشکر باغ کے اندر داخل ہو گیا اور بہار جادوگر کے ارد گرد سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بہار جادوگر نے جب دیکھا کہ اس کے طلسمی بالوں کی خوشبو اور باغ کی فضا نے ان پر پورا اثر کیا ہے، نیک و بد اور دشمنی دوستی کا احساس ان کے دلوں سے مٹا دیا ہے، تو اس نے آخری وار کیا۔ کوئی منتر پڑھ کر تالی بجائی، آنن فانن ایک گجرا ہر شخص کے گلے میں پڑ گیا
उन गजरों के फूलों से वैसी ही खुशबू निकलती थी जैसी कि उसके बालों की लट से फैली थी। हर शख्स झूमने लगा। अब बहार जादूगर ने उन्हें हुक्म दिया, अपने हथियार और जादू की झोलियां जमीन पर फेंक दो। सब ने आनन फानन हुक्म की तामील की। अब उसने कहा, ए नाफरमानो, तुमने अपनी बगावत से शहनशाह अफरास्याब का दिल दुखाया है। तुम इस बात के मुस्तहिक हो कि तुम्हें उसके हजूर पेश किया जाए। बोलो, मुजरिम की हैसियत से चलने को तैयार हो? चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, बेशक हम गुनहगार हैं, हमें उमरू ने बहकाया था, हम शहनशाह की इताअत कबूल करते हैं, चलो हम तैयार हैं। बहार जादूगर ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर पलटकर अपने लश्कर की तरफ चल दी। सब अदब के साथ उसके पीछे हो लिए। उमरू और उसके चारों शागिर्द एक ऊंचे दरख्त पर चढ़े ये सारा मंजर देख रहे थे। बहार जादूगर सबको तिलिस्मी खुशबू से गिरफ्तार करके ले चली तो वो सब हैरत और गुस्से से एक दूसरे को देखने लगे। मेहतर किरान ने बेचैन होकर उमरू से कहा, उस्ताद, मुझे इजाज़त दीजिए, अभी जाकर उस डाइन जादूगरनी को ठिकाने लगाता हूँ, लश्कर को उसके सहर से आज़ाद कराता हूँ। नहीं, मैं तुम में से किसी को इजाज़त नहीं दूंगा, उमरू ने कहा। तुम उस जादूगरनी को हलाक किए बगैर लश्कर को आज़ाद नहीं करा सकते और मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ, तुम सब इसी तरह दूर दूर रहते हुए हालात का जायजा लेते रहना। मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो फिर जो जी चाहे करना। ये कहकर उमरू ने दरख्त से छलांग लगा दी। दूसरे अय्यार भी दरख्त से उतरने लगे, लेकिन उनके नीचे आते आते उमरू तरारे भरता निगाहों से ओझल हो गया। वो बहार जादूगर से बहुत आगे जाकर रुका, फिर झाड़ी की ओट में होकर एक औरत का रूप धारा, बाल बिखेरे, स्याह लिबास पहना, दामन को तार तार किया, सर, चेहरा और लिबास पर खाक मली, सोगवार सूरत बनाई और भागकर उस रास्ते के एक दरख्त की ओट में हो बैठा जिधर से बहार जादूगर को कैदियों के साथ गुजरना था। फतह के नशे में बहार जादूगर कैदी लश्कर से बहुत आगे आगे चल रही थी। उमरू ने उसे करीब आते देखा तो दिल को तड़पा देने वाली धुन में लहक लहक कर गाना गाने लगा। इलाही, या तो उन्हें दर्द आशना कर दे, नहीं तो मुझको भी पत्थर सा दिल अता कर दे। बहार जादूगर के कानों में जो ये आवाज़ गई तो वो तड़प उठी और आकर चुपचाप उस दरख्त के करीब खड़ी हो गई जिसकी ओट में बैठा हुआ उमरू औरत के बहरूप में गा रहा था। एक दो ताने अलापने के बाद उमरू का गला रुंध गया। गाना बंद करके वो हिचकियां ले लेकर रोने लगा। बहार जादूगर बेचैन होकर उसके सामने आ गई और कहने लगी, ए बदनसीब, तेरी आवाज़ ने मुझे तुझ पर मेहरबान कर दिया है। बता, तू कौन है, किस लिए ये हाल बना रखा है? उमरू ने सर उठाया और रोते हुए कहने लगा, ए शहजादी, क्या बताऊं, दुखिया हूँ। मेरा शोहर बिछड़ गया है, अब जंगलों पहाड़ों की खाक छानते छानते आजिज आ गई हूँ, दिल की भड़ास निकाल रही हूँ, किस्मत को रो रही हूँ, मुझे तुझसे हमदर्दी पैदा हो गई है। बहार जादूगर ने कहा, अपनी मुसीबत बयान कर, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। उमरू ने रोना बंद किया और कहने लगा, मेरा नाम रागनी है, शहर मरवा रीद के जोहरी की बेटी हूँ। मेरी शादी एक सिपाही ज़ादा से हुई थी। कुछ दिन बड़े हंसी खुशी से गुजर गए, लेकिन फिर एक बारगी गम के पहाड़ मेरे दिल पर टूट पड़े। मेरा शोहर बागियों के बहकाए में आ गया, मुझे छोड़कर चला गया। बस इतना कह गया कि मलका मारूफ के पास पहाड़ों में जाऊंगा, कुछ दिन बाद वापस आ जाऊंगा या तुझे बुलवा लूंगा। आज 7वां महीना होने को आया है, ना खुद पलटा ना कोई पैगाम आया। मजबूर होकर मैं घर से निकल खड़ी हुई हूँ, मारूफ की फौज को ढूंढती फिर रही हूँ। बहार जादूगर उसकी ये कहानी सुनकर मुस्कुराई और कहने लगी, बस अब तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरी मुश्किल आसान हो गई है। मारूफ की सारी फौज मेरे शहर में गिरफ्तार पीछे चली आ रही है। अगर तूने अपने आप को संभाला, मुझे अपना गाना सुनाकर खुश किया, तो कल दिन को मैं तुझे बागियों के लश्कर को देखने और अपने शोहर को तलाश करने की इजाज़त दे दूंगी। लेकिन तेरे शोहर को आज़ाद जब भी करूंगी जब तू मेरे साथ रहने पर राज़ी हो जाएगी। नकली रागनी ये सुनते ही बहार जादूगर के पैरों पर गिर गई, दुआएं देते हुए उसके साथ रहने का वादा करने लगी। बहार जादूगर ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया और अपने मोर को आगे बढ़ा दिया। शाम होते होते वो अपनी फौज की छावनी में पहुंच गई। उसके सरदारों ने चाहा कि मारूफ के लश्कर के हर आदमी के हाथ पांव बांध दें, मगर बहार जादूगर ने उन्हें मना करते हुए कहा, इनकी फिक्र ना करो, जहां ठहरा दिया है वहीं रहेंगे, हरगिज भागने की कोशिश न करेंगे। जब तक उनके गलों में गजरे पड़े हुए हैं
وہ سچے دل سے وفادار رہیں گے۔ لشکر کے سرداروں کو ہدایت دے کر بہار جادوگر اپنی بارگاہ میں جا پہنچی۔ نکلی راگنی اس کے ساتھ تھی۔ ایک خادمہ کو بلا کر اس نے نکلی راگنی سے کہا، تم اس کے ساتھ جاؤ، اپنی پسند کا لباس لو، نہا دھو کر اور ہار سنگھار کر کے خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد راگنی نے بہار کے خیمے میں جا کر ادب سے سلام کیا اور سر جھکا کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ بہت سی خادمائیں اور کنیزیں وہاں موجود تھیں۔ ایک میز پر شربت کی سراہی اور پیالے رکھے ہوئے تھے۔ راگنی کو دیکھتے ہی ملکہ نے خادماؤں سے کہا، تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلی جاؤ، صرف راگنی میرے پاس رہے گی۔ خبردار، بغیر بلائے کوئی آرام گاہ کی کناتوں کے بھی قریب نہ آئے۔ وہ رخصت ہو گئیں تو بہار نے امرو سے کہا، اے راگنی، دیر نہ کر، دف اٹھا۔ ایسا نغمہ سنا کہ دل تڑپ اٹھے، آنکھوں کا ساگر چھلک اٹھے۔ بہار جادوگر کی یہ باتیں سن کر نکلی راگنی نے حیرت کے ساتھ اسے دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولی، حضور کچھ غمگین نظر آتی ہیں، مناسب سمجھیں تو شربت نوش فرمائیں۔ بہار جادوگر غصے سے غرائی، میں نے تم سے گانا سنانے کے لیے کہا ہے، مشورہ دینے کے لیے نہیں۔ نکلی راگنی نے سہم کر دف اٹھا لیا، ہلکے ہلکے گنگنائی اور پھر درد انگیز دھن میں گانے لگی۔ بہار جادوگر کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ تڑپا دینے والی تان اور آواز کی گرمی نے جلد ہی اس کے دل پر اثر کیا۔ آنسوؤں کے بادل اٹھے اور آنکھوں کی اوٹ سے برسنے لگے۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نکلی راگنی نے شربت کی سراہی میں سفوف بے ہوشی ملا دیا۔ کچھ دیر بعد جب گانا ختم ہوا تو بہار نے تکیے سے سر اٹھایا، آنسو خشک کیے اور بغیر کچھ کہے سنے اپنے ہاتھ سے شربت کا پیالہ بھر کر گھٹا گھٹ پی گئی۔ راگنی نے اٹھ کر دوسرا پیالہ بھر کر اسے پیش کیا۔ بہار جادوگر اسے بھی چڑھا گئی۔ پھر اس نے راگنی سے کہا، شاباش، اب جا کر سو رہو، صبح تمہارا شوہر تمہیں مل جائے گا۔ خبردار، کسی سے میرے رونے کا حال بیان نہ کرنا۔ مگر راگنی رخصت ہونے کے بجائے تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شوخی جھلکنے لگی۔ بہار جادوگر کو اس کی یہ اچانک تبدیلی بڑی عجیب لگی۔ اس نے غصے کی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر بے ہوشی اثر دکھا گئی۔ زبان لڑکھڑائی، دماغ چکرا گیا اور وہ بستر پر لیٹ گئی۔ نکلی راگنی یعنی امرو نے اسے اٹھا کر خیمے کے ستون سے باندھ دیا۔ اس کی زبان نکالی اور اس طرح سوئے سے چھید دی کہ وہ کوئی منتر پڑھنے کے قابل نہ رہی۔ اس کے بعد اس نے بے ہوشی دور کرنے والا فتیلہ جلا کر اسے سنگھایا۔ ایک چھینک آئی اور وہ ہوش میں آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خود کو بندھا ہوا پا کر اس نے غصے کے ساتھ راگنی کو گھورا۔ اسی لمحے راگنی نے نعرہ لگایا، اے بہار جادوگر، پہچان لے، میں امرو نامدار دنیا کا چھٹا ہوا عیار ہوں۔ تجھے میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب اطاعت قبول کرے گی تو چھوٹے گی، ورنہ ابھی خاک و خون میں لوٹے گی۔ یہ کہہ کر امرو نے خنجر نکالا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بہار جادوگر نے چاہا کہ کوئی منتر پڑھ کر امرو کو نکارہ بنائے، خود کو چھڑائے، مگر زبان نہ ہلا سکی۔ بے بس ہو کر اس نے ہار مان لی، آنکھوں کے اشارے سے اطاعت کی حامی بھر لی۔ امرو نے اسے کھمبے سے کھول دیا۔ وہ جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ امرو نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، اے ملکہ، خبردار، یہ خیال نہ کرنا کہ اب تو آزاد ہو چکی ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر تو نے غداری کی تو ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ بہار جادوگر اس کے یہ کڑوے الفاظ سن کر ایک بارگی بھڑک اٹھی۔ غصے سے چیختی ہوئی بولی، او مکار، تیری کیا مجال جو مجھ سے اپنی اطاعت کرائے؟ ذرا آئینے میں اپنی شکل تو دیکھ۔ امرو اس کے یہ تیور دیکھ کر چلایا، اچھا، جو تجھ سے ہو سکے کر لے، میں تجھ سے اطاعت کرا کے چھوڑوں گا۔ بہار جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر اسے قابو میں کرنا چاہا، لیکن اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر امرو نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور خیمے سے نکل بھاگا۔ بہار جادوگر نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے شور مچایا، لینا پکڑنا جانے نہ پائے۔ پہرے دار سپاہی اور جادوگر بہار جادوگر کی یہ چیخو پکار سن کر چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ امرو نے خود کو گھیرے میں دیکھ کر زنبیل سے حضرت دانیال کی کرامتی چادر نکال کر ہوا میں اچھال دی۔ چادر اوپر پھیل کر سائبان بن گئی اور امرو کو اپنے سائے میں لے لیا۔ اب امرو نے زنبیل سے ایک بڑا سا قالین نکال کر فرش پر بچھایا اور آرام دہ بستر لگایا اور بے فکری کے ساتھ لیٹ کر ارد گرد نظریں دوڑانے لگا۔ اس چادر کی کرامت یہ تھی کہ جو شخص بھی امرو کے علاوہ اس کے سائے میں آتا، الٹا ہو کر ہوا میں لٹک جاتا، اور جادوگر ہوتا تو جادو بھی بھول جاتا۔ بہار جادوگر نے اسے یوں لیٹا ہوا دیکھا تو غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔
طلسمی ہنٹر ہاتھ میں لے کر وہ اس کی طرف دوڑ پڑی۔ بارگاہ کے پہرے دار بھی اس وقت تک سائبان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بہار جادوگر کو امرو کے سائبان کی طرف لپکتا دیکھ کر وہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ سائبان چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں تھا۔ بہار جادوگر ہنٹر لہراتی ہوئی امرو کی طرف بڑھتی چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ سائبان کے نیچے پہنچی ایک دم الٹ کر ہوا میں لٹک گئی، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ جادو منتر بھی سب بھول گئی۔ اپنے ماتحتوں اور خادموں کے آگے خود کو اس حال میں پا کر دل ہی دل میں کڑنے اور شرمسار ہونے لگی۔ چند سردار اسے اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن سائبان کے نیچے پہنچتے ہی وہ بھی الٹے لٹک گئے۔ چالاک جادوگر یہ منظر دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور دور رہتے ہوئے امرو اور اس کے سائبان پر جادو کے بان چلانے لگے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا مگر ایک بان بھی نشانے پر نہ لگ سکا۔ سائبان کے قریب پہنچتے ہی سارے بان دائیں بائیں ہو کر آگے نکل جاتے۔ کچھ دیر ان کی ناکامیوں سے مزہ لینے کے بعد امرو اٹھ کر بہار جادوگر کے قریب آیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ امرو نے اس سے کہا، شہزادی میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا ورنہ پہلے ہی نہ چھوڑتا۔ تم سمجھدار ہو، ذہین ہو، اعلیٰ خاندان کی چشم و چراغ ہو۔ زبان دے کر بدل جانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ شرافت اور عقل سے کام لو، حق کو پہچانو، باطل سے منہ موڑو، جھوٹے خدا لکا کی بندگی ترک کرو، سچے اور واحد خدا کے آگے سر جھکاؤ، کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، ہماری شریک بن جاؤ، پہلے سے زیادہ عزت اور مرتبہ پاؤ گی، دنیا کے ساتھ عاقبت میں بھی راحت پاؤ گی۔ یقین کرو یہ طلسم، جادو اور منتر سب عن قریب فنا ہونے والا ہے۔ افراسیاب شہزادہ اسد اور امیر حمزہ کے ہاتھوں جلد نیست و نابود ہونے والا ہے۔ اچھی طرح برا بھلا سوچ کر فیصلہ کرو، ایمانداری کے ساتھ اطاعت کرنے کا وعدہ کرو، میں ابھی تمہیں اس مصیبت اور ذلت سے رہا کر دوں گا۔ امرو نامدار کی یہ باتیں بہار جادوگر کے دل پر اثر کر گئیں۔ اپنی غلطی پر اس نے کھلے دل سے شرمندگی کا اظہار کیا، آئندہ وفادار رہنے کا اقرار کیا۔ وہ جادوگر جو بہار جادوگر کو چھڑانے کی غرض سے سائبان کے نیچے آئے تھے اور الٹے لٹکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی توبہ کی اور بہار جادوگر کے ساتھ امرو کی اطاعت قبول کی۔ اس پر امرو نے اچھل کر کرامتی چادر کو مٹھی میں لیا۔ چادر سکڑ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی، جسے اس نے زنبیل میں داخل کیا۔ بہار جادوگر اور اس کے سردار سیدھے ہو گئے اور ادب سے امرو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امرو نے بہار جادوگر سے کہا، بہتر ہے کہ آپ اپنے سرداروں کو طلب کیجیے، ان کے سامنے کھل کر اپنے اس فیصلے کا اعلان کیجیے۔ جو آپ کے کہنے پر چلے اسے اپنے ساتھ رہنے دیں، جو انکار کرے اسے واپس جانے کا حکم دیجیے۔ بغاوت کا خوف بالکل دل میں نہ لائیے، جو بھی بے ادبی سے پیش آیا وہ سر سلامت واپس لے کر نہ جا سکے گا۔ بہار جادوگر نے امرو کی اس ہدایت پر حرف بحرف عمل کیا۔ آدھی سے زیادہ فوج نے افراسیاب سے بیزاری اور بہار جادوگر سے وفاداری کا اظہار کیا، باقی نے خاموشی کے ساتھ واپس جانے کو بہتر جانا۔ انہیں اجازت دے دی گئی۔ صبح کو امرو اور بہار جادوگر ساتھ ساتھ ماروخ کے لشکر میں آ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی سب بہادر جادوگر کی تعریف اور امرو کی برائی کرنے لگے۔ امرو نے غصے میں آ کر انہیں ڈانٹا تو سب اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ امرو گھبرا کر بہار جادوگر سے اس کا سبب پوچھنے لگا۔ بہار جادوگر نے پہلے تو ان لوگوں کو روکا جو امرو کو مارنے کے لیے لپک رہے تھے، اس کے بعد ان کے گلوں میں پڑے ہوئے گجروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب ان گجروں کے پھولوں کا اثر ہے، میں ابھی اسے ختم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر تالی بجائی، سارے گجرے آنن فانن لوگوں کے گلوں سے غائب ہو گئے اور وہ ہوش میں آ کر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ امرو کے ساتھ بہار کو دیکھ کر پوچھنے لگے، خواجہ جی یہ کون عورت ہے؟ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ آپ کب آئے؟ امرو نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بہار جادوگر کی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم سب قید ہو چکے ہو، وہ سامنے والی فوج تمہاری پہرے دار ہے اور یہ عورت بہار جادوگر ہے۔ سامنے والی فوج اسی کی ہے۔ دادا جان خدا کے لیے مذاق مت کیجیے، اسد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، سچ سچ بتائیے کیا قصہ ہے؟ اس پر بہار جادوگر اور امرو نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ اصل بات معلوم کرنے پر سب خدا کا شکر ادا کرنے لگے، امرو کے نام کے نعرے لگانے لگے۔ کچھ دیر بعد بہار جادوگر اور اس کی فرما بردار فوج کو ساتھ لے کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ لشکرگاہ میں پہنچ کر ماچبین نے دربار لگایا، امرو اور بہار جادوگر کو انعام و اعزاز سے سرفراز کیا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک فتح کا جشن دھوم دھام سے منایا جاتا رہا۔ بہار جادوگر کی فوج کے جو لوگ واپس چلے گئے تھے
انہوں نے جا کر ملکہ حیرت کو سارا حال تفصیل سے بتایا۔ ظاہر میں وہ بڑی پریشان ہوئی، مگر اندر ہی اندر خوش تھی کہ اس کی غداری کا حال جان کر افراسیاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا خیال دل سے نکال دے گا۔ جس وقت اسے یہ خبر ملی وہ باغ سیب میں دربار لگائے ہوئے تھی۔ سلطنت کے ماتحت بادشاہ، نامور سردار اور جادوگر دربار میں موجود تھے۔ بہن کی غداری پر مصنوعی غصہ اور پریشانی ظاہر کرنے کے بعد ملکہ حیرت نے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہار جادوگر نے شاہی خاندان کی آن پر بٹا لگا دیا ہے اور میری ناک نیچی کر دی ہے۔ تم میں سے کون ایسا جواں مرد ہے جو باغیوں کے مقابلے میں جائے اور انہیں گرفتار کر لانے کا حوصلہ رکھتا ہو؟ میں اعلان کرتی ہوں کہ آج جو بھی اس کام کا بیڑا اٹھائے گا، بڑی خوشی کے ساتھ میں بہار جادوگر سے اس کی شادی کر دوں گی۔ حیرت جادوگر کا یہ اعلان سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کافی دیر تک سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، کوئی نہ اٹھا۔ اس پر ملکہ نے غصے سے کہا، کیا تم میں سے ایک بھی ایسا مرد نہیں جو باغیوں کو سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو؟ ملکہ کی یہ للکار خالی نہ گئی۔ 3 جادوگر سردار کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں ایک کا نام شدید، دوسرے کا قہر اور تیسرے کا عذاب جادوگر تھا۔ ملکہ نے تینوں کی طرف تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، شاباش، تم تینوں اپنی فوجیں لے کر ایک ساتھ باغیوں پر چڑھائی کرو۔ بہار جادوگر سمیت سارے باغیوں کو پکڑ لائے تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ بعد میں تم جس طرح چاہنا آپس میں فیصلہ کر لینا۔ بہت بہتر ملکہ عالیہ، تینوں نے بڑے جوش سے کہا، ہم ابھی روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ملکہ کو جھک کر سلام کیا، فخر کے ساتھ سارے درباریوں پر نظر ڈالی اور اکڑتے ہوئے چلے گئے۔ ٹھکانے پر پہنچ کر انہوں نے اپنی اپنی فوجوں کو تیار کیا اور کوچ کا نکارہ بجاتے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ ملکہ معروف کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں سرداروں کی طلسم باطن میں دھوم مچ گئی۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ یہ جادوگر باغیوں کے خلاف زمین آسمان ایک کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ضرور کامیاب لوٹے گا۔ سرداروں کی روانگی کے بعد ملکہ حیرت شہر ناپرساں چلی گئی اور اپنے محل گنبد نور میں ناچ رنگ سے دل بہلانے لگی۔ یہیں سے اس نے افراسیاب کو جو پردہ ظلمات میں چلا گیا تھا، بہار جادوگر کی غداری اور شدید قہر اور عذاب جادوگر کی روانگی کی خبر بھیجی۔ معروف کے لشکر کے مقابلے میں پہنچ کر سب سے پہلے عذاب جادوگر اس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد قہر جادوگر نے میدان جنگ گرم کیا، لیکن ان میں سے ایک ملکہ فرمانیہ کے اور دوسرا شکیل جادوگر کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کی فوجیں بھی تتر بتر ہو گئیں۔ آدھے سے زیادہ مارے گئے، چوتھائی گرفتار ہوئے اور باقی بھاگ کر شدید جادوگر کے لشکر میں پناہ گزین ہوئے۔ اپنے دونوں ساتھیوں کی تباہی کے بعد تیسرے دن شدید جادوگر بڑے کروفر کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ وہ ایک آتشی ہاتھی پر سوار تھا۔ اس ہاتھی کے جسم سے نکلنے والے شعلے اور ان شعلوں کی تپش اتنی تیز تھی کہ نہ تو کوئی اس کے قریب آ سکتا تھا اور نہ اس کی طرف نگاہ جما سکتا تھا۔ جو چیز بھی اس کی تپش کے دائرے میں آ جاتی جل کر خاک ہو جاتی۔ شدید اپنا ہاتھی معروف کے لشکر کے سامنے لے جا کر کہنے لگا، اے باغیو، دیکھ لو، پہچان لو، میں شدید جادوگر ہوں۔ اب تک جتنے جادوگر تمہارے مقابلے پر آ چکے ہیں وہ میرے شاگردوں سے بھی کمتر تھے۔ میرا مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، ہتھیار پھینک کر میری اطاعت قبول کرنے کا اعلان کر دو۔ ملکہ حیرت جادوگر کی خدمت میں چلنے کا اقرار کرو، میں تمہیں معافی دلوا دوں گا، لیکن انکار کرو گے تو کسی سے رعایت نہ کروں گا۔ جو مقابلے میں آئے گا اسے قتل کروں گا۔ شدید جادوگر کی یہ ڈینگیں سن کر ملکہ فرمانیہ کو سخت غصہ آیا۔ ماں جبیں سے اجازت حاصل کر کے اس نے اپنا تخت شدید کی سمت بڑھایا۔ مقابلے پر پہنچ کر اس نے شدید کو للکارتے ہوئے کہا، تو جو کچھ ہے ابھی معلوم ہو جائے گا، یہاں کوئی بھی تیری دھمکی میں نہ آئے گا، لے ہوشیار ہو جا، سنبھال میرا وار۔ یہ کہہ کر فرمانیہ نے جھولی سے ایک کنکر نکالا اور کچھ پڑھ کر شدید جادوگر کی طرف پھینک دیا۔ فرمانیہ کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی وہ کنکر بڑا ہوتا چلا گیا۔ شدید جادوگر کے قریب پہنچتے پہنچتے اس نے ایک بہت بڑی چٹان کی شکل اختیار کر لی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ چٹان شدید اور اس کے ہاتھی دونوں کا کچومر بنا دے گی، لیکن شدید جادوگر کے چہرے پر گھبراہٹ نام کو نہ دکھائی دیتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھی بھی ادھر ادھر نہ ہٹایا، جس جگہ کھڑا تھا وہیں جمع کھڑا رہا۔ جو ہی وہ بھاری چٹان آتشی ہاتھی کے دائرہ تپش میں داخل ہوئی، روئی کے گالوں کی طرح جل اٹھی۔ دوسرے لمحے اس کی راکھ ہوا میں چاروں طرف اڑ رہی تھی۔
شدید کے لشکر نے خوشی کے زوردار نعرے بلند کیے۔ معروف کے لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ فرمانیہ نے جھنجھلا کر ایک فولادی گولا شدید جادو کو پھینک مارا۔ وہ نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی آتشی ہاتھی کی حرارت سے پھٹ کر تباہ ہو گیا۔ اب شدید کی باری تھی۔ اس نے ایک فاتحانہ کہکہا لگایا، جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک لیمو اور ایک ننھا سا کیچوے جتنا سانپ نکالا اور جادو پڑھ کر ملکہ فرمانیہ کی طرف پھینک دیا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے ہی لیمو نیلے رنگ کا ایک چمکدار کمکمہ بن گیا، پھر سیدھا ملکہ فرمانیہ کے سر پر جانے کے بجائے آدھا فاصلہ طے کر کے چکر کھاتے ہوئے اوپر اٹھنے لگا۔ اس عمل کے دوران اس میں سے رنگ برنگی چنگاریاں نکلنے لگیں، جیسی آتش بازی کی پھلجھڑیوں سے نکلتی ہیں۔ ننھا سانپ زمین پر آ گرا اور لہراتا ہوا تیزی سے ملکہ فرمانیہ کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ملکہ کی ساری توجہ کمکمے کی طرف تھی۔ وہ سانپ کو نہ دیکھ سکی۔ کمکمہ کبھی چکر کھاتا ہوا نیچے آتا، کبھی اوپر جاتا، کبھی ملکہ کی طرف لپکتا، کبھی پیچھے پلٹ آتا، مگر سانپ دم بدم ملکہ کے قریب ہوتا جاتا۔ آخرکار وہ اس کے تخت کے نیچے پہنچ گیا۔ ملکہ اب بھی بچاؤ کے منتر پڑھتے ہوئے کمکمے پر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ اچانک سانپ اچھلا اور ملکہ کی کلائی سے چمٹ گیا۔ اب جا کر ملکہ چونکی۔ سانپ کو کلائی سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی وہ کمکمے کی چال کا مطلب سمجھ گئی، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ سانپ کے توڑ کا کوئی منتر پڑھتی، سانپ اسے ڈس چکا تھا۔ اس کے بعد ادھر سانپ اس کی کلائی سے گرا، ادھر وہ بے ہوش ہو کر تخت پر ڈھیر ہو گئی۔ شدید جادوگر نے ملکہ فرمانیہ کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر زوردار فاتحانہ کہکہا لگایا اور اپنے غلاموں کو ملکہ فرمانیہ کے تخت کی سمت بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چند غلام ملکہ کو لے جانے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ اسی موقع پر ملکہ معروف نے منتر پڑھ کر ایک طلسمی پنجہ پیدا کیا اور اسے اشارہ کیا کہ جا کر ملکہ فرمانیہ کو اٹھا لائے۔ شدید کے غلام ابھی فرمانیہ کے تخت کے قریب نہ پہنچ پائے تھے کہ طلسمی پنجہ شہباز کی طرح جھپٹا اور پھول کی طرح فرمانیہ کو اٹھا کر لے گیا۔ شدید کے غلاموں کا اور کوئی بس نہ چلا تو اس کا خالی تخت ہی اٹھا لائے۔ شدید نے غرور میں آ کر پھر معروف کو مقابلہ کے لیے للکارا۔ اس مرتبہ معروف کا بیٹا شکیل جادوگر اس کے مقابلے پر آیا۔ شدید نے اس پر جادو کا بان چلایا۔ اس بان کو رد کر کے شکیل نے پھرتی سے ایک تیر شدید کی سمت ہوا میں اچھالا۔ تیر کے پھل کے قریب ایک بھیگا ہوا کپڑا لپٹا تھا جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ کنکر بھی بندھے تھے۔ تیر شدید کے اوپر پہنچ کر غائب ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک گھنگور گھٹا اونچے شامیانے کی طرح اس کے اوپر چھا گئی۔ موسلا دھار بارش می برسانے لگا، ساتھ ہی تیروں اور بڑے بڑے پتھروں کی ہر طرف سے بوچھاڑ ہونے لگی۔ کچھ دیر تو آتشی ہاتھی کی تپش سے پانی بھاپ بن بن کر اڑتا رہا، تیر اور پتھر بھسم ہوتے رہے۔ پھر پانی کی مسلسل ٹھنڈک اثر کرنے لگی، آتشی ہاتھی کی تپش کم ہونے لگی۔ شدید جادوگر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اس نے جھولی سے ایک انڈا نکال کر کوئی منتر پڑھا اور بادلوں کی طرف اچھال دیا۔ انڈا ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، ہواؤں کے طوفانی جھکڑ چلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر پر چھائے ہوئے بادل ادھر ادھر بکھر گئے۔ شکیل جادوگر نے غصے میں آ کر دوسرا وار کیا۔ اس مرتبہ ہاتھی سے اونچی لہریں میدان میں پیدا ہوئیں اور شدید جادوگر کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ شدید کو سخت غصہ آیا، وہ اوپر اڑا اور ایک تیر شکیل جادوگر پر کھینچ مارا۔ یہ وار کر کے وہ پھر ہاتھی پر آ رہا اور جلدی جلدی منتر پڑھ کر قریب آتی ہوئی لہروں پر پھونکنے لگا۔ پانی کی خوفناک لہریں ہوا بن کر غائب ہونے لگیں۔ شکیل جادوگر کی توجہ لہروں کی طرف تھی۔ وہ شدید کو اڑتا اور اپنی جانب تیر چلاتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شدید کا تیر اس کا شانہ توڑ کر باہر نکل گیا۔ خون کا فوارہ زخم کے دونوں جانب سے بہنے لگا۔ درد کی شدت سے وہ چند ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گیا۔ معروف اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ طلسمی پنجہ بھیج کر اس نے شکیل کو بھی اٹھوا منگوایا اور ملکہ فرمانیہ کے علاوہ اس کی بھی جان بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی کی لہریں ختم کرنے کے بعد شدید جادوگر نے شکیل کو غائب پایا تو معروف کے لشکر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے باغیو، تم نے دیکھ لیا، تم میں کوئی بھی میری ٹکر کا نہیں ہے۔ اب میں تم پر بجلیاں برسانے والا ہوں۔ اگر بہار جادوگر تم میں موجود ہو تو وہ میرے سامنے آئے اور تمہاری سفارش کرے۔ یہ سن کر بہار جادوگر سے ضبط نہ ہو سکا۔ ملکہ ماجبیں الماس پوش کے تخت کو بوسہ دے کر
وہ بڑی شان کے ساتھ شدید جادوگر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ اپنی فوج کی سب سے اگلی صف سے کچھ دور آگے نکل کر ایک ٹیلے کی چوٹی پر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ اپنے خوبصورت مور پر سوار تھی۔ سامنے میدان کے بیچ میں شدید اپنے آتشی ہاتھی پر سوار کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے دور دور تک اس کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ دشمنوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد بہار جادوگر نے ایک گلدستہ جھولی سے نکال کر ان کی طرف پھینک دیا۔ اسی وقت ہوا کے جھونکے چلنے شروع ہو گئے۔ وہ مسکرائی اور اپنے بالوں کی ایک لٹ کھول کر ہلانے لگی۔ میٹھی اور مست کر دینے والی خوشبو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ دشمنوں تک پہنچنے لگی۔ سب اس خوشبو سے مست ہو کر بہار جادوگر کو دیکھنے لگے۔